علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسلامی کیلنڈر کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی قابل احترام اور بڑا ہی قابل تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے اندر سے 4 مہینوں کو جو ہے اشہر حرم بنایا ہے، یعنی یہ حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ چنانچہ جو احترام والے مہینے ہیں، محرم کے معنی ہی جو ہے احترام کے اور عظمت کے اور حرمت کے آتے ہیں، معزز ہونے کے آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نزدیک یہ مہینہ بڑا ہی قابل احترام ہے اور بڑا ہی قابل تعظیم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی بہت سی فضیلتیں بیان کی ہیں، جن میں سے خصوصاً جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد شہر رمضان، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ چونکہ رمضان کے روزے جو ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض کیے ہیں، اب ان فرض روزوں کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل مہینے، یعنی دوسرے نفلی جو ہے روزوں میں سب سے افضل اور فضیلت والے روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ چنانچہ ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلی کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور نفلی روزوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں رکھا جائے۔ پھر جو ہے ایک دن اس مہینے کا اور خصوصی دن ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم کا دن۔ یہ بھی بڑا تاریخی دن ہے اور بڑا ہی جو ہے قابل تعظیم دن ہے، اور اس کے روزے کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کے روزے کی بھی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا جو بقرعید کا مہینہ نکلا، یعنی جس دن حج ہوتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 1 سال کے اگلے اور پچھلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جو شخص 10 محرم کا یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے آپ روزے رکھا کرتے تھے، اور خصوصاً جو ہے آپ اس 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اہل مکہ جو ہیں وہ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور وہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں رہتے ہوئے آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ ہجرت کر کے جو ہے آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، تو وہاں دیکھا کہ اہل یہود جو ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ بھی اس دن کو جو ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذہ الیوم، یہ کیسا دن ہے، یعنی اس دن یہ جو ہے یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اے اللہ کے رسول، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، لہذا اس کی وجہ سے اس کے شکرانے کے طور پر یہودی جو ہیں وہ اس دن عید مناتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 1 دن کا روزہ تو پہلے رکھا کرتے تھے، لیکن اب آپ کو جو ہے یہ جو ہے آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ روزہ بھی رکھنا ہے اور یہود کی مخالفت بھی کرنی ہے، تاکہ جو ہے دونوں دینوں کے اندر جو ہے فرق نمایاں ہو جائے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے ایسی ہر بات کو جو ہے ایسی ہر چیز کو جو ہے کنڈم کرتا ہے اور ایسی ہر چیز سے جو ہے اپنے ماننے والوں کو بچاتا ہے جو دوسرے دینوں کے یا دوسرے جو ہے مذاہب کے مشابہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا
تو میں انشاءاللہ 2 روزے رکھوں گا، یعنی 10 محرم کے ساتھ جو ہے میں 1 روزہ اور رکھوں گا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی سال کے اندر آپ ربیع الاول کے اندر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی دوسرا محرم جو ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں آیا، چنانچہ آپ اس پر عمل تو نہیں کر سکے، لیکن فقہا نے آپ کے اس عزم کی وجہ سے، اس حدیث پاک کے ذریعے سے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد، یعنی 10 کے ساتھ یا تو 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 تاریخ کا جو ہے روزہ رکھ لے، یعنی 2 روزے رکھے، تاکہ جو ہے خالف الیہود جو ہے اس پر بھی عمل ہو جائے اور اس روزے کی فضیلت کو بھی آدمی حاصل کر لے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی جو ہے 1 دن کا بھی روزہ رکھ لے، یعنی 10 محرم کا بھی روزہ رکھ لے، اس کے لیے بھی جو ہے کوئی کراہت نہیں ہے اور اس کے لیے جو ہے کوئی مناہی نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ 2 دن کے روزے رکھے، یا تو 9 اور 10 کا رکھ لے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔